بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ ہماری آج کی ویڈیو سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ 2 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو زوجہ محترمہ تھی جو کہ بالترتیب حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ تھی۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تمام بنی اسرائیل ہیں اور تمام بنی اسرائیلی انبیاء کرام ہیں۔ حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹے ہوئے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل سے نبی محترم خاتم الانبیاء تاجدار حرم رحمت للعالمین احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی محترم سن 571 عیسوی میں 12 ربیع اول کے دن اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں اور پیدائش کے وقت ایسے بے انتہا واقعات ظہور پذیر ہوئے جن سے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ خاتم النبیین دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے اور قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے مختلف خواب دیکھے جن میں ستارے اور نور کے حالوں کا آسمان سے اتر کے ان کے گھر کو منور کرنا بھی شامل ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی چھت پر جھنڈا لہرایا۔ اسی وجہ سے امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے سبز جھنڈے اپنے گھروں پر لہراتے ہیں۔ نبی محترم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے شیاطین کا داخلہ پہلے آسمان پر بھی منع کر دیا گیا تھا۔ شیاطین پہلے آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور ان میں سچ جھوٹ ملا کر جادوگروں اور کہانوں وغیرہ کو بتاتے تھے اور وہ اس کے حساب سے پیشن گوئیاں وغیرہ کرتے تھے۔ مگر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان کا داخلہ یعنی شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ابلیس کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ دنیا میں ضرور کوئی اہم ترین واقعہ رونما ہونے والا ہے، اسی وجہ سے شیاطین کا داخلہ آسمانوں پر ممنوع ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے تمام شیاطین کو جو کہ دنیا کے کونے کونے پر تھے پھیلا دیا کہ پتہ کریں کہ ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آسمان پر اتنی زیادہ سختی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ شیاطین نے آ کر بتایا کہ عرب میں عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اس پر ابلیس نے ایک چیخ ماری اور اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب میرا کہیں حکم نہیں چلے گا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت تمام کائنات میں اعلان کر دیا گیا کہ وجہ تخلیق کائنات دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور اس بات کی کائنات کے ذرے ذرے کو خبر ہو گئی اور کائنات کی تمام مخلوق ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنانے لگے اور فرشتوں نے زمین و آسمان پر چراغاں کیا اور پوری کائنات اس وقت نور الہی سے منور ہو گئی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیدائش ہوئی۔ یہاں پر ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی یعنی سیرت مبارک کے کچھ اور واقعات ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔
اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔